ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سب سے بہترین امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور جس اللہ نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید عطا کیا، اور جس اللہ نے اس کائنات کے اندر آنے والے انبیاء کرام میں سب سے بہتر اور سب سے افضل نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا کیا۔ ہم اللہ کی نعمتوں پہ جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں، ان کا حمد و ثنا کریں، بہت ہی کم ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس کائنات کے اندر رشد و ہدایت کی چراغ بن کے آنے والے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، جنہوں نے اپنی قوم، اپنی امت کے لیے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا، اور دنیا میں ان کے ساتھ ان کی قوموں نے جو بھی ناروا سلوک کیا ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس امت کی خیر خواہی، ان کی رہنمائی اور اللہ کی دین کی طرف بلانے میں گزار دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، برادران ملت، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، ہمیں جو شریعت دی ہے، شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ، یہ دین اور یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے اور تعلیم دیتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں اچھی چیزوں کو اختیار کرتے رہیں، اخلاق حسنہ، اخلاقی اقداریں کو ہم ہمیشہ اپناتے رہیں، ان پہ عمل پیرا رہیں، اور وہ چیزیں جو ہماری اخلاق کو بگاڑتی ہیں، جو ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہیں، جن سے ہماری نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں، جن سے ہمارا معاشرہ کا سکون و راحت و سکون برباد ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے اور ہماری شریعت نے ہمیں ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو امن و سکون والا سوسائٹی بنائیں، اپنے معاشرے کو ایک مثالی اور آئیڈیل معاشرہ بنائیں، اور اس کے لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر بے شمار ہدایات اور بے شمار احکامات و پیغامات ہمیں عطا کیے ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر کے، جن پہ ہم عمل پیرا ہو کر کے صحیح طور پہ معاشرے کے اندر مثالی انسان بن سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج ایک مثالی سماج، ایک آئیڈیل سماج بن سکتا ہے۔ چنانچہ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے، منع کیا ہے، اور جن چیزوں سے معاشرے کے اندر بدامنی پیدا ہوتی ہے، اختلاف و انتشار کا ماحول پیدا ہوتا ہے، آپس میں بغض و عناد کا ماحول پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، انہی میں سے ایک اہم چیز ہے عیب جوئی کرنا، کسی کی عیب نکالنا اور کسی کے عیب کو تلاش کر کے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر پھیلانا اور ان کی تشہیر کرنا۔ چنانچہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس برائی کے پنپنے کی صورت میں، جس برائی کے پلنے کی صورت میں معاشرے کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، آپسی بھائی چارہ، آپسی میل محبت ختم ہو جاتی ہے،
اور مسلمانوں کے مابین جس طریقے کے تعلقات ہونے چاہیے، جس طریقے کے ان کے تعلقات مضبوط اور استوار ہونے چاہیے، وہ تعلقات آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپس میں اختلاف، انتشار، دشمنی، بغض، حسد اور تمام طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو میرے بھائی، آج کے خطبے کے اندر انشاءاللہ مختصر انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلاؤں گا کہ عیب جوئی تلاش کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کر کے بیان کرنا، کسی کے لیے کسی کو بدنام کرنے کی سازش کرنا، کسی کے ٹوہ میں لگا رہنا، شریعت کے اندر اس کی کتنی بڑی ممانعت آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے مت رہو، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش مت کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی آپس میں تم ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم کیا اسے ناپسند کرو گے؟ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے چند ایسی برائیوں کا، چند ایسے گناہ کا، چند ایسے کاموں کو بیان کیا، ان سے بچنے کی تلقین اور تاکید کی ہے جن کی بنا پر آپسی تعلقات کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور پڑ جاتے ہیں، آپس میں دشمنی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، آپسی میل محبت دشمنی اور بغض عناد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کی شکار ہونا، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی معیوب عمل ہے، بہت ہی قبیح عمل ہے، بہت ہی برا کام ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں بلا تحقیق کیے ہوئے، بلا کسی سوچ و بچار کے، وہ اس کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانی کی شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھے طریقے سے رہتا ہے، تو ایک انسان اس کے بارے میں بدگمانی شکار ہو جاتا ہے، یہ ان کا لباس اتنا قیمتی کیسے ہو گیا، ان کا رہن سہن کا یہ انداز کیسے بدل گیا، ان کے پاس روپے پیسے کہاں سے آئے، اور طرح طرح ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور سوچتا ہے کہ شاید ان کے پاس غلط طریقے سے ان کا ذریعہ آمدنی ہے، یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط لوگوں سے ان کا تعلق ہے، غلط لوگوں سے ان کے معاملات ہیں۔ اس طریقے کی کسی کے بارے میں کوئی بھی معاملہ ہو، کھانا پینا ہو، شادی بیاہ ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، یا آپ سے کوئی بھی معاملہ ہو، کسی چیز کے بارے میں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی مذموم اور قبیح عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، بے شک بدگمانی کرنا کبھی کبھی یہ گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں، کیونکہ آپ کسی بھائی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں کچھ ایسا اپنے دل میں سوچ لیں، اپنے ذہن میں ایک فکر پیدا کر لیں، ایک اپنا ذہن بنا لیں، حالانکہ ان کا معاملہ آپ کے سمجھ کے، آپ کے سوچ کے، آپ کے فکر کے بالکل برعکس ہے، تو گویا کہ آپ نے ان کے بارے میں غلط خیال تصور کیا اور ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا کرنا یہ گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں، ایسا کرنا یہ گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی کرنے سے بچو، فإن اکذب الحدیث، یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے مت رہو، اور ایک دوسرے کا عیب تلاش مت کیا کرو، ولا تحسسوا، اور نہ کسی کی بات کو کان لگا کے سنا کرو، کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی معاملہ کہیں طے کر رہا ہے، آپ جا کے اس کے بغل میں چھپ کر کے ان کی باتوں کو سنیں، پوشیدہ طور پہ، خفیہ طور پہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا تم ہرگز مت کرو، ولا تباغضوا،
اور آپس میں دشمنی کا ماحول پیدا مت کرو، کیونکہ تمہارے یہ جو کام ہے جاسوسی کرنا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگا رہنا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہارے درمیان دشمنی کا ماحول پیدا کر دے گا، دشمنی کے بیج بو دے گا، اور تمہارے درمیان جو محبت کا ماحول ہونا چاہیے، بھائی چارہ کا ماحول ہونا چاہیے، اور اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَكُونُوا إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ جس طریقے سے گھر میں تم اپنے سگے بھائی پیار سے، محبت سے، ایک دوسرے کا ہمدردی کے جذبہ لے کے رہتے ہو، ایسے ہی ہر مسلمان کے ضروری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کے بھائی میں اس کے اندر بھی، ان کے دل کے اندر بھی ویسا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے ارشاد فرما دیا کہ لوگوں بدگمانی سے بچو، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت رہا کرو، غیبت مت کیا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کہاں سے کس کے پاس کیا آمدنی آ رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے کمائی پہ دھیان رکھیں کہ آپ کیسے کما رہے ہیں، آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ اپنے مکلف ہیں، دوسرے کے مکلف نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، غیبت دوسرے کی برائی مت بیان کیا کرو، کیونکہ یہ غیبت کرنا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور غیبت کہتے ہیں، اللہ نبی نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو دوسرے کے سامنے، دوسرے کے سامنے اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کرو، ان کی کچھ باتیں بیان کرو، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو تمہارے اس بات سے ان کو تکلیف پہنچے، ناپسند کرے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی نے کہا، عرض کیا ہے اللہ رسول، اگر وہ برائی، وہ عیب جو ہم کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں دوسرے بھائی کا، اور وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، کہا یہی تو غیبت ہے، اور اگر تم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو گویا تم اس کے اوپر بہتان تراشی کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اے لوگوں جو غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عزت کو اچھالتے ہیں، معاشرے کے اندر کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے، کسی کے مقام مرتبہ کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کے اندر کچھ پائے جانے والی خامیوں کو معاشرے کے اندر ان کی تشہیر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اللہ نبی نے فرمایا یہ ایسا کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، ایک انسان یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، یہ تصور میں آ ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے مرا ہوا بھائی، جس کا بھائی مر گیا ہے، مردہ ہے، اس کے جسم کا حصے، اس کے جسم کے گوشت کو کاٹ کے پکا کے کھائے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ لوگوں تم یقیناً اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے۔ تو غیبت کرنا بھی یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہ غیبت کرنا، ٹوہ میں لگا رہنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے مسلمانوں کو روکا ہے اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے لوگو تم ایسی چیز کے بارے میں پیچھے مت پڑو، ان کے ٹوہ میں مت لگے رہو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ سنو، اللہ نے تمہیں جو یہ آنکھ دی ہے، یہ زبان دی ہے، یہ جو دل دیا ہے، یہ سننے کی طاقت کی شکل میں کان دیا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی زبان کا استعمال کہاں کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغل خوری کی، کسی کی عزت کو اچھالا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا، اور تم نے اس کانوں کو کہاں استعمال کیا، اپنے کانوں سے کن باتوں کو سنا، اور تمہارے دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے دل نے کن کے بارے میں کیا فیصلہ دیا، کیا سوچا، سب کے بارے میں سوال قیامت کے اندر۔ تو میرے بھائی یہ جو چیزیں ہیں
معاشرے کے اندر بہت ہی بھیانک چیزیں ہیں. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, گناہ عظیم ہے. غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا, ایک دوسرے کو بدنام کرنا, کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا, یہ اسلام میں کتنا بڑا حرام ہے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو, تمہارا مال, تمہاری جان, تمہاری عزت, تمہاری آبرو ایک دوسرے پہ ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن حرام ہے. یہ شہر مکہ تمہارے لیے حرام ہے, یہ حرام ہے. کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا, کسی کی عزت, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی کے عیب تلاش کرنا. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ چھوٹی موٹی باتوں کو بھی بلا تحقیق کیے ہوئے, بلا سوچے سمجھے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں, پھیلانے لگ جاتے ہیں, اور چند منٹوں میں کسی کی عزت پوری نیلام ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی ایسا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگ, جب تمہارے پاس ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہارے پاس کوئی آدمی, فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آئے, کوئی معاملہ لے کے آئے, تو قبل اس کے تم اس پہ یقین کرو, اس کو بیان کرو, اس کی تحقیق کر لیا کرو, اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ وہ معاملہ کہاں تک صحیح ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی بات کو کان لگا کے سنتا ہے, اذا استمع قوم حدیث وهم له کارہون, جب کوئی شخص کسی قوم کی, کسی شخص کی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے کان لگا کے, چپکے سے, خفیہ طور پہ, وهم له کارہون, حالانکہ دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی باتوں کو سنا جائے, وَيَفِرُّونَ مِنْهُ, اور ان سے بھاگتے ہیں, لیکن یہ شخص ان کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے. اللہ نبی فرماتے ہیں صُبَّ فِي أُذْنِهِ الْآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ ایسے شخص کو جو کسی کی بات کو سنتے ہیں, خفیہ طور پہ کان لگا کے کسی کا عیب تلاش کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ کل قیامت میں ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا, شیشہ پگھلا کے کانوں میں ڈالا جائے گا. اتنا بھیانک اس کا انجام ہوگا. ایسے چغل خوری یہ شریعت نگاہ میں بہت ہی مذموم عمل ہے, بہت ہی قبیح عمل ہے. اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے. چغل خوری, کسی کی بات کو پھیلانا, معاشرے کے اندر فتنہ پیدا کرنے لیے, اس کی بات کو ان سے کہنا, ان کی بات کو ان سے کہنا, آپس میں لڑانا, اسے چغل خوری کہتے ہیں. اور اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ایک بار اللہ کے نبی گزر رہے تھے قبرستان سے, آپ کو بذریعہ وہی معلوم ہوئی بات. آپ نے فرمایا یہ قبر, دو قبر آپ نے دیکھا, نئی قبر تھی, نئی قبر تھی. آپ نے کہا کہ ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے, قبر کے اندر, قبر میں اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کن لوگوں کی قبر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فلاں فلاں لوگوں کی قبر ہے. پھر آپ نے کھجور کی ٹہنی منگوائی, اللہ سے دعا فرمائی, اور اس ٹہنی کو قبر پہ گاڑ دیا, اور کہا مجھے اللہ سے امید ہے جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی ان کی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے ان کو قبر میں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سنو, ان کے اوپر جو عذاب قبر ہو رہا ہے یہ کوئی بڑا کام, بڑا گناہ نہیں کیا ہے, بلکہ ایسے دو عمل کی بنا پر جن سے بچنا ہمارے آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, سنو میرے صحابہ, ان میں سے ایک شخص یہ چغل خوری کیا کرتا تھا, یہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلانے کی نیت سے, فتنہ پھیلانے کے غرض سے آپس میں لوگوں میں کیا یہ اختلاف پیدا کیا کرتا تھا, چغل خوری کرتا تھا, جس کا انجام یہ ہے اس کی چغل خوری کرنے کی بنا پر آج اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, قبر میں سے عذاب ہو رہا ہے. تو یہ چغل خوری کرنا, غیبت کرنا, ایک دوسرے ٹوہ میں لگا رہنا, ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرنا, یہ میرے بھائی بہت ہی برا عمل ہے, بہت ہی بھیانک عمل ہے. اور دوسرا شخص آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ, اور دوسرے شخص کو قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا,
پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کرنے بیٹھا, کہیں دھیان ہے, کہیں توجہ ہے, پیشاب کر رہا ہے اور پیشاب کے چھینٹے اڑ کے ان کے کپڑے پہ, بدن میں آ رہے ہیں, اور آدمی اڑ گیا اور سمجھا کہ ہم پاک ہو گئے, پانی بھی استعمال کر لیا, سمجھا کہ ہم پاک ہو گئے. لیکن نہیں, حدیث میں اس کی بڑی وعید آئی ہے, بڑی وعید آئی ہے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنا پر عام طور پہ قبر میں عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے, پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنا پر. تو میرے بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, سماج کو دیکھیں, سوسائٹی کو دیکھیں, ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ برائی بہت عام ہے. ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا, ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا, ایک دوسرے کی برائی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں میں بیان کرنا, تشہیر کرنا, ان کو ذلیل کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے, ان کی عزت کو اچھالنے کے لیے, اس کو بدنام کرنے کے لیے, یہ بہت ہی قبیح عمل ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ جو شخص لوگوں کے عیب کو تلاشتا ہے, لوگوں کے عیوب کی پردہ داری نہیں کرتا ہے, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بھی عیوب کو ظاہر کر دے گا اور لوگوں میں ذلیل کر دے گا, دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اور یہ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے, من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے, پردہ پوشی کرتا ہے, ان کے کسی عیب سے وہ واقف ہونے کے باوجود اس عیب کو بھول جاتا ہے, اس کو بیان نہیں کرتا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اور کل قیامت میں بھی اس کے عیب پہ اللہ پردہ ڈال دے گا. اتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسرے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہمیں کسی کی عیب معلوم ہو جائے, کسی کے بارے میں کوئی ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, یہ پریشانی مبتلا ہے, ہم چٹخارے لے کے, مزے لے کے چوراہوں پہ, دکانوں پہ بیان کرتے ہیں, موبائل پہ اس کو شیئر کرتے ہیں. تو میرے بھائی, یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے, بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور جو شخص ایسا کرے گا, اللہ نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دے گا, اور کل آخرت کے اندر بھی جب تمام انسان جمع ہوں گے وہاں بھی اس کو اللہ ذلیل کر دے, رسوا کر دے گا. اور جو کسی کی عیب کو چھپاتا ہے, پردہ ڈالتا ہے, اللہ دنیا کے اندر بھی اس کے عیب کو چھپا لے گا اور قیامت میں بھی اس کے عیب کو چھپا لے گا. اتنی بڑی خوشخبری ہے. تو میرے بھائی, آج کل کا زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے, چھوٹی موٹی باتیں آدمی کو معلوم ہو جاتی ہیں. یہ موبائل یہ فتنے کا جڑ ہے, اور سیکنڈ میں, منٹ میں وہ تمام چیز پوری دنیا کے اندر فوراً مشہور ہو جاتی ہیں, ان کی تشہیر ہو جاتی ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہ کر لے, ہمارے اس عمل پہ ہمیں گرفتار نہ کر لے کہ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچے, کسی کی عزت پہ آنچ آئے. اور اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ لوگوں سنو, تم میں سب سے بہتر مسلمان, کامل مسلمان وہ ہے کہ جن کی زبان سے, جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان و مال, عزت و آبرو محفوظ رہے. آج ہم موبائل چلاتے ہیں, تو یہ موبائل چلانا, ان کے ذریعے سے اگر ہم کسی کے عیب کو اچھالتے ہیں, کسی کو تکلیف دیتے ہیں, تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے گا. تو یہ پکے مسلمان کی علامت ہے کہ جن کی زبان سے, جن کے ہاتھ سے, جن کے عمل سے, جن کے کردار سے, جن کے گفتار سے دوسرے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے. یہ سب سے اچھے مسلمان کی علامت ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں, جو بھی عمل کریں, سوچ سمجھ کے کریں, تاکہ قیامت میں یہ چھوٹی موٹی باتیں ہمیں آج لگتی ہیں, لیکن کل قیامت میں جو ہمارا نام اعمال کھلے گا اور اللہ کہے گا اقرا کتاب بنفسک, اپنے نام اعمال کو خود سے پڑھو, تو تمام چھوٹی موٹی باتیں اس میں درج لکھی ہوں گی, تب وہ ہم وہاں پچھتائیں گے, افسوس کریں گے. تو ہمارا وہاں پچھتانا, افسوس کرنا, ندامت کا اظہار کرنا, شرمندگی کا اظہار کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا, کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. جو کچھ کرنا ہے ہمیں اسی دنیا کے اندر کرنا ہے, اسی دارالعمل کے اندر کرنا ہے. ہمیں جو اچھائیاں کرنی ہے, جن برائیوں سے بچنا ہے, ہمیں اسی دنیا کے اندر بچنا ہے. تبھی ہماری آخرت سنورے گی, آخرت میں کامیابی ملے گی, اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت کا ٹکٹ دے گا. تو میرے بھائی, یہ چیزیں حقوق العباد میں سے آتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان برائیوں کا بیان فرمایا ہے, تاکہ ہم معاشرے کے اندر ایک دوسرے خیر خواہ بن کے رہیں. اور یہ اللہ کا نظام ہے
کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی کچھ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ہم کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی فقیری کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اللہ کی جو نظام ہے اس کے تحت ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہمدردی کریں۔ اللہ اگر ہم کو دیا ہم دوسرے کی مدد کریں، دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو ان برائیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، جاسوسی کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب کو اچھالنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد میں سے ہے، ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، لیکن اگر ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، بندوں کا دل دکھایا ہے، انسانوں کے ساتھ ہم نے ناروا سلوک کیا ہے، اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہم نے بے حرمتی کی، ان کی عزت کی بے حرمتی کی ہے، تو میرے بھائی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی ہم معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بننے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، محبت مودت کا جذبہ رکھنے کی تلقین عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی غیبت، چغلخوری، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں اور پکا سچا مومن بن کے زندہ رہیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔